بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا کہ آپ کی ننگی تصاویر اپلوڈ کی گئی ہیں، کیا آپ وضاحت سے بیان کر سکتی ہیں کہ وہ برہنہ کیسے ہیں؟ میں نے جج صاحب سے پوچھا کیا یہ مہذب سوال ہے؟ تو جج صاحب نے کہا کہ وکیل کا حق ہے کہ وہ سوال پوچھے۔ پھر میں نے بتایا کہ چہرہ میرا تھا لیکن جسم میرا نہیں تھا، اور اس پر برا اور چڈی پہنے ہوئے تصاویر لگائی گئی تھیں۔ اس پر وکیل نے کہا جج صاحب، برا اور چڈی بھی تو کپڑوں میں شمار ہوتی ہیں، پھر یہ ننگی تصاویر تو نہ ہوئیں۔ اس خاتون نے غلط بیانی کی ہے۔ اور پھر چیمبر میں موجود مرد حضرات مسکرانے لگے۔ میں سن 2009 سے شہر کی مختلف یونیورسٹیوں اور انسٹیٹیوٹس میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر کام کر رہی ہوں۔ میں نے شادی کے بعد BA اور MA کیا اور نوکری کے ساتھ ساتھ اپنی PhD بھی شروع کر دی۔ میرے لیے ضروری تھا کہ یونیورسٹی کے دیگر پروفیسرز کی طرح میرا بھی فیس بک پر ایک آفیشیل پیج ہو، کیونکہ آج کل طلباء و طالبات اپنا کورس لینے سے پہلے استاد کے آن لائن پیج بھی دیکھتے ہیں۔ یہ سن 2015 کی بات ہے۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب مجھے ایک نجی یونیورسٹی کی جانب سے کہا گیا کہ میڈم کیا آپ اپنا پیج دیکھتی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، اور میں نے اپنا اکاؤنٹ چیک بھی کیا اور وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن پھر یونیورسٹی نے مجھے نیا کورس آفر نہیں کیا، جس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھر ایک اور انسٹیٹیوٹ کی جانب سے مجھے بتایا گیا کہ بہت کم طلباء نے اس بار میرے کورس میں شمولیت اختیار کی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنا فیس بک پیج دیکھ لوں۔ ایک بار پھر میں نے اپنا پیج کھولا اور دیکھا، بظاہر سب نارمل تھا، لیکن مجھے اپنے انسٹیٹیوٹ کے فنکشن کے لیے بنائے گئے پیج پر ایک لنک دکھائی دیا جہاں ایک نازیبا ٹائٹل کے ساتھ میرا نام لکھا تھا، اور جب میں نے کلک کیا تو اس میں فحش تصاویر اور نازیبا کمنٹس تھے۔ پھر اس ادارے نے مجھے مزید نوکری پر رکھنے سے معذرت کر لی۔ پھر فروری 2016 میں ایک اور نجی یونیورسٹی کے IT ڈپارٹمنٹ اور دیگر سینئر فیکلٹی ممبران سے میری ایک ملاقات ہوئی۔ مجھے بند کمرے میں بلایا گیا اور کہا گیا کہ یونیورسٹی کے آفیشیل پیج پر موجود میرے فیس بک پیج کے لنک کھولنے پر نازیبا تصاویر اور کمنٹس نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھی ایک یونیورسٹی فنکشن کی تصاویر تھیں، لیکن وہاں میری تصاویر کو کراپ کر کے نیم برہنہ تصاویر پر لگایا گیا تھا اور ان کے نیچے گندی زبان استعمال کی گئی تھی۔ وہ لنک میرے نام سے بنایا گیا ایک فیک فیس بک پیج تھا جو میری یونیورسٹی کے آفیشیل پیج پر شیئر کیا جا رہا تھا۔ میں 3-4 راتیں سوئی ہی نہیں۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ شوہر کو کیسے بتاؤں۔ اس روز IT کے ڈائریکٹر نے مجھے وہ تصویریں دکھائیں اور کہا میں اتنی گندگی نہیں دیکھ سکتا، آپ ہی بتائیں آپ ہماری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ یونیورسٹی کی عزت بچائیں، میں چلی جاتی ہوں، میرا ریزائن لے لیں۔ وائس چانسلر نے کہا ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ نوکری چھوڑیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچیں یہ کون ہے، اگر کوئی یہاں ہے تو ہم اس کو ابھی پکڑیں۔ لیکن میری کبھی کسی سے نہ لڑائی تھی نہ رنجش۔ میں 4 بچوں کی ماں ہوں، میں وزٹنگ ٹیچر ہوں، میری وہاں سب سے دوستی تھی۔ اس روز یونیورسٹی انتظامیہ نے مجھے بتایا کہ آن لائن جرائم کو رپورٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس کے اسکرین شاٹ لے کر سائبر کرائم والوں کے پاس جاؤں۔ میری یونیورسٹی انتظامیہ پہلے اپنے طور پر بھی اس پیج کو ایک مرتبہ رپورٹ کر کے بند کروا چکی تھی، لیکن پھر ایک نیا صفحہ بنا دیا جاتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید کسی اسٹوڈنٹ نے ایسا کیا ہوگا، شاید کبھی میں نے کسی کو نمبر کم دیے ہوں۔ پھر میں نے شوہر کو سب تفصیلاً بتا دیا۔ وہ لڑے جھگڑے نہیں، بس یہ کہا کہ جو یونیورسٹی نے بتایا ہے چلو وہی کریں، صبح چل کر درخواست دیں۔ میں نے فروری 2016 میں FIA کے دفتر میں درخواست دی اور پھر مئی اور اگست میں مزید درخواستیں دی، کیونکہ اگر ایک فیک پیج کو میری یونیورسٹی اور اسٹوڈنٹس رپورٹ کرتے تھے تو وہ بلاک ہونے کے بعد پھر سے دوسرا فیک پیج بن جاتا تھا۔ اب تک 4 بار ایسا ہو چکا تھا۔
ایک دن کلاس لیتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 3 اسٹوڈنٹس موبائل دیکھنے میں مشغول تھے۔ چونکہ کلاس میں موبائل کی اجازت نہیں ہے تو میں نے ان سے موبائل لینے کی کوشش کی تو اسٹوڈنٹ نے موبائل پکڑانے کے بجائے کلاس روم سے دوڑ لگا دی۔ جاتے جاتے کہنے لگا، میڈم کیا 24 برس کی عمر میں آپ اتنی ہی حسین تھیں؟ وہ میری ایک کراپ شدہ نازیبا تصویر دیکھ رہے تھے۔ میں نے پھر سے IT میں جا کر پوچھا تو پتہ چلا ایک اور فیک فیس بک پیج بنا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں کلاس لینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میرے لیے وہ دن بہت تکلیف دہ تھے۔ گھر بیٹھنا ممکن نہ تھا، لیکن میرے اسٹوڈنٹس میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے، یہ سب میرے لیے اذیت ناک تھا۔ IG والوں نے کہا اس ملک میں بغیر سورس کے آپ کی کمپلین پر کیا عمل ہوگا، اور انہوں نے یونیورسٹی کے رجسٹرار آفس کو شکایت بھیج دی۔ مجھے پھر سے کال آئی کہ یونیورسٹی آ جائیں۔ کہا گیا کہ میڈم یہ یونیورسٹی کی ریپوٹیشن کا معاملہ ہے، یہ معاملہ آخر حل کب ہوگا؟ اب ایک بار پھر میں FIA کے دفتر میں کھڑی تھی، لیکن اس بار میں نے وہاں کی انتظامیہ سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت ان لنکس کو کھولیں اور میری درخواست پر کچھ کریں۔ وہاں موجود ایک اہلکار نے جب وہ مواد دیکھا تو مجھے تجویز دی کہ اس پیج کو ابھی چلنے دیں، یہ چلتا رہے گا تو ہم بندے تک پہنچ سکیں گے۔ اکتوبر 2016 کی ایک شام مجھے یونیورسٹی میں FIA سے کال آئی اور پوچھا گیا کہ کیا آپ کسی فیصل کامرانی کو جانتی ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی کمپلین پر ہم اسے گرفتار کر چکے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک نجی کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ میرا بھائی فرحان کامرانی ہے جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ میں اس خاتون کو نہیں جانتا، آپ فرحان سے پوچھئے۔ یوں پروفیسر فرحان پکڑے گئے۔ انہوں نے مانا کہ یہ فیک پیجز انہوں نے ہی بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں یہ میں نہیں جانتی، کیونکہ نہ میرا ان کے ڈپارٹمنٹ سے کوئی رابطہ تھا، نہ میرا کبھی ان سے رابطہ ہوا، اور نہ ہی میں انہیں جانتی تھی۔ اس کے بعد میرے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ فرحان کامرانی کی گرفتاری کے بعد سے میرا فون بار بار بجنے لگا۔ یہ کالز کراچی یونیورسٹی کے پروفیسرز کی تھیں، جن کا مطالبہ تھا کہ میں فرحان کو FIA سے چھڑواؤں۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اس نے تمہارا ریپ کر دیا ہے۔ 15 منٹ تک مجھے ایسی ہی کالز آتی رہیں کہ انہیں نکلواؤ ورنہ FIR کٹ جائے گی۔ اسی دوران مجھے FIA کے ہی لینڈ لائن نمبر سے ایک کال موصول ہوئی، جس میں ایک شخص نے کہا، میں فیصل کامرانی بول رہا ہوں، اللہ کے واسطے ان سے کہیں میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں۔ مجھے اسی دن سے اپنے عزیزوں، اقارب اور خاندان کو فیس کرنا پڑا جس دن FIA نے کارروائی کی، اور یہ سب میرے لیے دوہری اذیت تھی۔ فرحان کامرانی کی گرفتاری کے بعد مجھے کراچی یونیورسٹی بلایا گیا۔ میرے اور پروفیسر فرحان کے ڈپارٹمنٹ کے سینئر اساتذہ وہاں موجود تھے۔ HODs اور میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کیس واپس لے لو۔ میں ان سب کو دیکھ رہی تھی جو برسوں سے مجھے جانتے تھے۔ میں ان میں سے چند کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں، یہیں سے میں نے ماسٹرز بھی کیا، اور میں حیران تھی کہ یہ سب جانتے ہوئے بھی مجھ سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو 200 اسکرین شاٹس اور 4 پروفائل ہیں، آپ یہ دیکھ لیں اور پھر فیصلہ کریں، اور میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ واپس لوٹی تو HOD رو رہی تھیں۔ وہ میرے قریب آئیں اور کہا اگر یہ میری بیٹی کے ساتھ ہوتا تو میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرتی، اور میں اس معاملے میں پیچھے ہٹ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا میں باہر جا رہی ہوں اور جو آپ سب نے میڈم سے کہنا ہے کہہ سکتے ہیں۔ دیگر حضرات سر جھکائے چپ بیٹھے تھے، لیکن پھر ایک نے بولا روزی دونوں کی ادھر ہی لگی ہوئی ہے، معاملے کو رفع دفع کر دو۔ یہ صورتحال میرے لیے مشکل تھی، ہر جانب سے میرے لیے مشکلات تھیں۔ عدالت، یونیورسٹی، معاشرہ، ماحول ایسے بنا ہوا تھا جیسے میں مجرم ہوں۔ یونیورسٹی والوں کا مطالبہ اپنی جگہ تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ FIA کے جس سیکشن میں کمپلین کی گئی تھی اس کے تحت یہ ریاست کا ملزم تھا، کیونکہ میری درخواست تو نامعلوم شخص کے نام درج کروائی گئی تھی۔ عدالت کے سامنے فرحان کامرانی نے جرم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تاہم FIA کے پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا کہ شواہد موجود ہیں اور ملزم نے فیک ID بنانے کا جرم تسلیم کیا ہے۔ اپنی گرفتاری کے وقت فرحان کامرانی نے FIA کو اپنے استعمال میں موجود تمام الیکٹرانک آلات بھی فراہم کیے تھے۔ فرحان کی پہلی ضمانت تو نامنظور ہوئی، لیکن فرحان کامرانی نے ضمانت کروانے کے لیے ایک اور درخواست دی، اور اس بار عدالت میں مجھ پر یہ الزام لگایا کہ یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔
اس الزام نے میری ذلت میں مزید اضافہ کیا، مگر میرا عزم مزید پختہ بھی کر دیا کہ اب جو بھی ہو جائے میں اس کیس کو لڑوں گی۔ اس وقت تذلیل کے احساس سے میری کیا حالت تھی میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ واپسی پر سارے راستے میں اپنے شوہر کو بار بار صرف یہی بول رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ کیس کی سماعت میں جب عدالت جاتے تھے تو سارا دن گزرنے کے بعد کہا جاتا تھا اگلی پیشی پر آئیں۔ کبھی ایف آئی اے کا بندہ نہیں آتا تھا، کبھی اس وجہ سے سماعت نہیں ہوتی تھی کہ آج آئی او نے وردی ہی نہیں پہنی۔ 3 سال تک یہی کچھ چلتا رہا۔ میں نے ایف آئی اے کی کیس میں عدم دلچسپی اور سستی دیکھتے ہوئے پرائیویٹ وکیل سے مدد حاصل کرنے کا سوچا، لیکن میرے پاس ان کی بھاری فیس ادا کرنے کے وسائل نہیں تھے۔ اس پورے عرصے میں ایک این جی او کی جانب سے کیے گئے وکیل محدود وقت تک میرے مقدمے کی سماعت میں ساتھ رہے، لیکن ایف آئی اے والوں نے ان کی جانب سے کچھ دستاویزات کے مطالبے پر کہا ہمیں یہ آپ کو دینے کی اجازت نہیں، آپ عدالت سے جا کر لیں۔ لیکن پھر ہائی کورٹ میں فرحان کامرانی کی ضمانت کی درخواست کی سماعت پر مجھے یہ خبر دی گئی کہ میرے کیس کی تو پولیس فائل ہی غائب ہے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ٹرائل کورٹ میں سماعت کے بعد فائل تو وہاں سے واپس ہی نہیں ملی۔ اتنی خواری تھی کہ دل کرتا تھا مر جاؤں، چھوڑ دوں سب کچھ، لیکن میرے اندر یہ امید تھی کہ شاید میری عزت پر جو بات کی گئی ہے میں اسے غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری نوکری، بچے، پڑھائی، گھر سب متاثر ہو رہا تھا۔ میرے شوہر مجھے عدالت میں چھوڑ کر بچوں کو اسکول سے لینے جاتے، پھر واپس آتے۔ ایسے ہی سالوں بیت گئے۔ میں تو وفاقی محتسب بھی گئی، لیکن مجھے کہا گیا کہ آپ کا کیس عدالت میں چل رہا ہے، آپ کا کیس ریاست کا کیس ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اب آخری مرحلہ ایف آئی اے کے خلاف پٹیشن کا تھا، کیونکہ پولیس فائل کہاں تھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، حتمی فیصلہ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میری وکیل نے ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست ڈالی کہ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا۔ پھر ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود فیصلہ 2 ماہ میں نہیں آ سکا، اور یوں ایک اور سال بیت گیا۔ ایک بار پھر پٹیشن ہائی کورٹ میں ڈالی گئی، پھر سیزر میمو کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بن رہا ہے، اور پھر وہ مرحلہ بھی گزر گیا۔ فرحان کامرانی نے عدالت میں کہا کہ میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، میرے مریض گھر آتے ہیں اور اپنی ہسٹری بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ رکھا ہے کہ اگر کوئی آئے تو اسے میرا لیپ ٹاپ استعمال کرنے کی اجازت دے دیں۔ کسی نے اس دوران بنائے ہوں گے ان کے فیک پیج، مجھے نہیں معلوم۔ اور پھر فیصلے کا دن آ گیا۔ مجھے انصاف کی توقع نہیں تھی، لیکن اس روز فیصلہ میرے حق میں آیا۔ کمرہ عدالت میں جب جج صاحب فیصلہ سنا رہے تھے تو میں کچھ بھی نہیں سن پا رہی تھی، میری آنکھیں بند تھیں اور میں بس خدا سے اپنی عزت کی دعا کر رہی تھی۔ فیصلہ آیا تو وہاں کے عملے میں موجود کچھ لوگوں نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جب سے نوکری کر رہے ہیں ہمیں پہلی مرتبہ لگا ہے کہ اوپر خدا ہے، ہمیں امید نہیں تھی کہ تم کیس جیت جاؤ گی۔ جج بدلے، وکیل بدلے، لیکن رویے نہیں بدلے۔ میرا فون اب بھی بار بار بجتا ہے۔ مجھے اس انصاف کے حصول کے لیے ایک لمبی اذیت سے گزرنا پڑا۔ انصاف ملنے کے بعد اب بھی میں خوف زدہ ہوں کہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ میرے شوہر کو اس کا اجر دے، جنہوں نے ہر پل میرا ساتھ دیا۔ میرے شوہر نے کہا مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا، بس میں یہ چاہتا تھا کہ اس کیس کو دیکھ کر اب کسی کی ہمت نہ ہو کہ کسی خاتون کسی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے۔ میں اس لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں کیونکہ ہماری اپنی 3 بیٹیاں ہیں، جتنی تمہاری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں اور خواتین ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں جو نہیں کھڑی ہو سکیں، اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکیں، میں ان سب کے لیے بھی کھڑا ہوا ہوں۔